الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطاهرين معصومين. سمجھ اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم صلی علیک حجت ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله على محمد وعلى آله. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرماتے. کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بے مقصد بنائی گئی ہو. ہر وہ شے جو آپ کو نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی اس کا مقصد ہے. اب جو اشیاء نظر نہیں آتے چلو نہ ہم اس پہ سوچ کر سکتے ہیں نہ غور و فکر، لیکن جو اظہر من الشمس ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے سورج ہے، بادل ہے، یہ مسجد ہے، یہ لاؤ ہے، یہ ممبر ہے، یہ چرند و پرند ہے، یہ قندیل شمس و قمر ہے. ہر شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شے خود اپنا مقصد بیان کرتی ہے. بھلے وہ بے زباں ہو پر اپنے ہونے کے مقصد سے سب کو اطلاع دیتی ہے. بادل ہیں، آنے سے پہلے خبر دیتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سروں پر بارش رحمت اور باران رحمت برساؤں.
سورج نکلتے ہی یہ بتا دیتا ہے کہ میں کائنات کو حرارت دینے کے لیے آیا ہوں، ہوائیں چلتے ہی پیغام دیتی ہیں کہ ہم تمہارے وجود میں ٹھنڈک عطا کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں آتے ہی مسجد یہ بتاتی ہے کہ یہ جگہ عبادت کی جگہ ہے۔ فرش عزا پہ بیٹھنے سے منبر یہ بتاتا ہے کہ یہاں ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہو۔ لاؤڈ لگاتے ہی اپنا پیغام دیتا ہے کہ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میں خطیب کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچاؤں۔ اگر لاؤڈ بند ہو جائے، آواز نہ پہنچائے تو کوئی بھی بندہ اس لاؤڈ کو اس مسجد میں نہیں رکھے گا، اس مائک کو ایک مسجد میں نہیں رکھے گا۔ سب یہی کہیں گے جس مقصد کے لیے لیا تھا، جب مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح کائنات میں تیرے آنے کا بھی مقصد ہے۔ اگر مقصد پورا کرو گے تو خدا اپنے نور میں تجھے جگہ عطا کرے گا، لیکن اگر مقصد کو پورا نہیں کرو گے، جس طرح مسجد سے لاؤڈ کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح خدا نور کی محفل سے بندوں کو پھینک کے باہر کر دیتا ہے۔ تبھی کہا اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی محفلوں میں لاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے تجھے گھروں سے اٹھا کر فرش عزا حسین پہ بلایا؟ اگر قابلیت ہے تو زندگی میں آنے کے مقصد کو خود ہی تم نے عیاں کرنا ہے، پھر راہ دکھانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اسی طرح رسول گرامی آئے، کائنات میں آئے، لوگوں کو ایک ہدایت کے مقصد سے آئے، ورنہ نبی کے آنے کا کوئی مقصد تو بنتا نہیں۔ انبیاء آئے، مقصد ایک تھا کہ دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت دیں۔ دوسرے انسان بھی آ رہے تھے، کوئی یہاں پہ کھانے پینے کے لیے، گھومنے اور تفریح کے لیے انبیاء نہیں آئے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ہدایت عطا کریں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ تمہارے وجود کا تزکیہ کریں، تجھے علم کتاب عطا کریں، اور صرف علم کتاب نہیں، اس علم کے ساتھ تجھے حکمت بھی عطا کریں۔ اگر علم ہو پر حکمت نہ ہو، یہ علم انسان کو قاضی شرح بنا دیتا ہے۔ علم ہو پر حکمت نہ ہو، بندہ دشمن علی بن جاتا ہے۔ علم ہو اور حکمت نہ ہو، ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کو تباہ جاہلوں نے نہیں کیا، دنیا کو تباہ بے حکمت عالموں نے کیا ہے۔ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، بم کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، بندوق اور گولی کسی جاہل نے نہیں بنائی تھی، یہ ہتھیار کسی جاہل نے نہیں بنائے، عالم نے بنائے تھے۔ اور عالم میں جب حکمت نہ ہو تو ایک ایٹم بم پھینک کے دنیا کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر عہدہ، اگر طاقت، اگر حکومت کسی جاہل کو مل جائے تو لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہی تخت علی بن ابی طالب کو مل جاتا ہے، یہی تو مدعا ہے اس ابتدائے خلقت سے کہ حاکم کون بنے گا؟ حاکم جاہل بنے گا یا حاکم عالم بنے گا؟ اگر جاہل حاکم بنے گا تو فرعون جیسی رعایا بن جاتی ہے، اگر جاہل حاکم بنے گا تو حال وہی ہوتا ہے جو کربلا میں آپ کو نظر آیا۔ کربلا بپا اسی لیے ہوئی کیونکہ تخت پہ کوئی جاہل بیٹھا تھا، اگر عالم بیٹھتا کبھی کربلا بپا نہ ہوتی۔ توہین تب ہوتی ہے جب کوئی جاہل حاکم بنتا ہے، اگر عالم حاکم بنے تو کبھی توہین نہیں ہوتی۔ کعبے کی دیواروں کو گرایا تب گیا جب کوئی جاہل حاکم تھا، جب جہلا حاکم بنتے ہیں تو توہین اہل بیت ہوتی ہے، توہین مکتب ہوتی ہے، توہین مذہب ہوتی ہے، توہین انسانیت ہوتی ہے۔ تو یہی ڈیمانڈ تھی عقلاء کی شروع زندگی سے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا وہ انسان کوئی جاہل نہیں تھا، وہ انسان عالم تھا۔ سب سے پہلے نبی کو بھیجا گیا، کسی عام انسان کو نہیں بھیجا، کیونکہ انسانیت کو اگر اپنی راہ پر ہموار ہونا ہے تو اسے ہموار کون کر سکتا ہے؟ عالم کر سکتا ہے، جاہل نہیں کر سکتا۔ تو جن قوموں کے رہبر اور لیڈر عالم ہوتے ہیں وہ قومیں دنیا میں بھی ترقی کرتی ہیں، آخرت میں بھی ترقی کرتی ہیں، اور جن قوموں کے لیڈر جاہل ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی پستیوں میں جاتی ہیں اور آخرت میں بھی نرغہ جہنم میں پھنس جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا علماء تو بھیجتا رہا، کبھی محمد کی صورت میں، کبھی علی کی صورت میں،
کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں. یہ 12 امام جتنے آئے، کوئی بھی مکتب اہل سنت کا بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، کیونکہ مکتب اہل سنت کا کوئی ایسا امام نہیں جس نے یہ اعلان نہ کیا ہو کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. بڑے سے بڑے اصحاب نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم جنگوں میں ہمارا حال کیا ہوتا، اگر علی کے مشورے نہ ہوتے تو حکومتیں کیسے چلتی. تو علم سے انکار نہیں ہے، مسئلہ رعایا کا ہے، مسئلہ امت کا ہے. صالح بھی تو آئے لیکن ناقہ صالح کو ذبح کر دیا گیا. حضرت لوط بھی تو آئے لیکن قوم پر عذاب نازل ہوا. حضرت نوح بھی تو آئے لیکن اپنا سگا بیٹا نوح کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. انبیاء کا کام تھا شعور دینا، جو ڈیوٹی امت کی ہے، امت کا کام ہے شعور لینا. خطیب ممبر پہ آئے کیا کرے؟ خطیب کا کام ہے شعور دینا، لیکن شعور لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت کا کام ہے کہ شعور کو لے. اب میں بہترین پانی، بہترین دودھ، بہترین غذا اگر آپ کو دینا چاہوں اور آپ سب کے ہاتھ میں برتن ہوں لیکن برتنوں میں سوراخ ہوں، غذا ڈالتا جاؤں گا، سوراخ سے غذا نکلتی جائے گی اور ضائع ہوتی جائے گی. اب علی علم تو دے رہے تھے لیکن پیالے ولایت والے نہیں تھے. نبی علم تو دے رہے تھے لیکن ظرف پاک نہیں تھے. انبیاء آتے گئے، بھائی 1 لاکھ 1 کم 24,000 نبیوں کا آنا، یہ حالت تعجب ہے کہ اتنے انبیاء آئے لیکن امتیں سدھرے نہ. موسیٰ اتنی تبلیغ کریں، اتنے معجزے دکھائیں، کبھی ید بیضا، کبھی عصا کے ساتھ اژدہا بنائیں، کبھی سمندر کو زمین بنا کے قوم کو سمندر کو کراس کروا دیں. اور اگر صرف 30 اور 40 دن کی دوری موسیٰ اگر چلے جاتے، فَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن کی دوری اور پوری قوم بچڑا پرست بن جاتی ہے. تو یہ تاریخ انبیاء سے ثابت ہے کہ نبی کی دوری لوگوں کو واپس جہالتوں میں ڈال دیتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ کی دوری نے قوم موسیٰ کو جہالت میں ڈال دیا، اور محمد کی دوری اگر امت محمد کو جہالت میں نہ ڈالے. تبھی میرے رسول نے فرمایا الساء بالساء، جو کچھ میرے بھائی موسیٰ کی امت نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. عیسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی، موسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی. کا مسلمان خبردار رہنا، تم بھی 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. عیسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، موسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا جو ہدایت پر ہوگا. اب سوال یہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ اسی پہ جھگڑا چلتا ہے. شیعہ کہتے ہیں ہم، شافعی کہتے ہیں ہم، مالکی کہتے ہیں ہم، حنفی کہتے ہیں ہم. اب سوال یہ ہے سب کے سب تو ہو نہیں سکتے. یہاں ہم نہیں ہو سکتا، یہاں ایک ہی ہو سکتا ہے. تو کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا. وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا کہ جب نبی نے کہا ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، تو انسان کو کم از کم سوچنا تو چاہیے نا کہ شاید میں گمراہ نہ ہو جاؤں، شاید میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. تھوڑی بہت ریسرچ تو کر لے، تھوڑا بہت شعور کو بیدار تو کر لے کہ تم کن میں سے بننا چاہتے ہو، جنتیوں میں سے بننا چاہتے ہو، جہنمیوں میں سے بننا چاہتے ہو. لیکن یہ بات تو اٹل ہے جو نبی کے کلام نے کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ جنت میں جائیں گے جوان اور جوانوں کے سردار ٹھہریں گے امام حسن و حسین. تبھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ مودۃ فی القربى چاہیے. اب محبت کے بھی تو بھائی تقاضے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہمسائے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ اپنے گھر میں بیٹی کے شادی میں شرنائیاں بجانا شروع کر دیں تو ہمسایہ بھی تو کہے گا نا. اگر میری محبت ہوتی، میرے بیٹے کا غم ہوتا تو اپنے گھر میں کبھی شادیاں نہ مناتا. خوشیوں میں خوش ہونا محبت کی نشانی ہے، غم میں غمگین ہونا محبت کی نشانی ہے.
اگر آپ کسی سے محبت کرو گے، واللہ یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، اس میں شیعہ سنی اور مسیحی اور کرسچن اور ہندو کی بات نہیں ہے، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہو، اس کی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہو۔ تب امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعہ کون ہیں؟ امیر المومنین فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ تبھی محبت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب جب آل رسول کے گھروں میں خوشیاں تھیں تو ہم نے خوشیاں منائیں، اور جب ان کے گھر میں فرش عزا بچھتا ہے تو ہم بھی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جنم لیتا ہے، اتنے سال گزر گئے اب بھی غم ایسے کیوں مناتے ہو؟ شہدائے بدر کا غم ایسے نہیں منایا جاتا، شہدائے احد کا غم ایسے نہیں منایا جاتا۔ دوسرے امام ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جس شہید کے شہید ہونے پہ عام الحزن نام رکھا گیا، سید الشہداء جناب حمزہ، اس کا غم ایسے نہیں منایا جاتا۔ غم حسین میں ایسی کون سی چیز ہے کہ ہر سال غم امام حسین منایا جائے؟ کسی بھی شہید کے غم کو اس طرح نبی نے یاد نہیں کیا جس طرح حسین کے غم کو یاد کیا۔ کسی بھی شہید کے شہید ہونے سے پہلے اس کی شہادت کی خبر ایسے نہیں دی جیسے رسول نے حسین کے آنے کی خبر دی۔ بی بی ام سلمہ کو وہ مٹی کا دینا اور بتانا جب کربلا میں میرا نواسہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ کسی بھی امام کے روزے کی سرزمی کی مٹی پر سجدہ کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو خاک کربلا کا ہے، نہیں ملتا۔ ائمہ تو اور بھی ہے نا، حسین ابن علی کی خصوصیت ہے جو نبی نے بھی خصوصیت دی، جس خاک کو خاک شفا بولا گیا۔ کسی بھی امام کی زیارت اس طرح نہیں وارد ہوئی جس طرح امام حسین کی ہوئی۔ زیارت 40 امام حسین مخصوص اہل بیت نے زیارت کو پڑھا ہے۔ کسی بھی امام نے بیمار ہوتے کسی کی قبر کے لیے جملے نہیں کہے جو امام حسین کے لیے کہے۔ کہ راوی کہتا ہے امام ہادی جب بیمار ہوتے تھے ایک بندے کو بلایا، اسے پیسے دیے اور کہا کہ جا کربلا میرے جد حسین کے روزے کے نیچے جا کر مجھ امام کے لیے شفا کی دعا کر۔ کہ مولا یہاں سے اٹھ کے جاؤں وہاں کیوں؟ فرمایا تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے اور روزے کے پیچھے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ کسی کی قبر کا ثواب اتنا نہیں جتنا امام حسین کی قبر کا ثواب ہے۔ کہ ابن عباس سے منقول رسول خدا فرماتے ہیں جب شان امام حسین بیان کرتے ہیں اس کے بعد شہادت کا واقعہ، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ قبر ہے جس کی زیارت کا ثواب 70,000 عمروں کے برابر ہے۔ یہ وہ قبر ہے جس کے ارد گرد ڈیلی تقریباً روزانہ 30,000 ملائک اس قبر پر نازل ہوتے ہیں۔ کسی کی وہ شان بیان نہیں کی۔ ہر نبی جب کربلا سے گزرا ہے کسی نے کسی تکلیف سے دوچار ہوا ہے۔ حدیث کے جملے حضرت ابراہیم جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو کہیں پہ پاؤں وٹکنے کے بعد زمین پہ گرے اور گرنے کے بعد سر زمین کربلا پہ لگا اور ابراہیم کے سر سے خون جاری ہوا۔ تو انبیاء کو جب کوئی تکلیف آتی تھی تو انبیاء محاسبہ کرتے تھے، کیونکہ خدا کسی مومن کو ایسے تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف اگر مومن کو آئے تو یقیناً اس کی کوئی خطا تھی، اس کا کوئی گناہ تھا، یا امتحان الہی ہے یا مصیبت ہے۔ مصیبت دو طرح کی، یا گناہوں کی وجہ سے یا کسی کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ ابتلاء مسائب میں کرتا ہے تاکہ اس کا مقام اور آخرت میں بلند ہو۔ اسی وقت جناب ابراہیم نے آواز بلند کی، پروردگارا کیا ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ابراہیم گرے اور سر سے خون بہا۔ پروردگارا آواز ابراہیم، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کے گلے کو ذبح کیا جائے گا، اس سرزمین پہ خون بہے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ اس خون میں تو بھی سبقت لے لے کہ اگر حسین کا خون بہ رہا ہے تو ابراہیم کے خون کے چند قطرے اس سرزمین پہ بہے۔ موسیٰ چلے تو پاؤں میں چوٹ آئی، رسول گرامی علی ابن ابی طالب کتنے ائمہ
ملتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان جب اس سرزمین سے گزرتے تھے، یہاں تک کہ ملتا ہے جب یہ قافلہ 2 محرم کو اس سرزمین پہ پہنچتا ہے تو بی بی زینب یہ جملے کہتی ہیں کہ حسین بھیا میں اپنے من کو بھاری محسوس کر رہی ہوں، ایک عجیب مصیبت کے آثار میرے من میں آ رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین بتاتے ہیں بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا اکبر شہید کر دیا جائے گا، جہاں میرا اصغر شہید کر دیا جائے گا۔ تبھی کسی کی محبت کو اس طرح واجب نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے امت محمد اگر ان سجدوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر مسجدوں میں آج اذانوں کی آوازیں بلند ہیں، یہ احسان تیرے اوپر مصطفیٰ کا تھا، تجھے نجاستوں سے، جہالتوں سے، بت پرستیوں سے نکال کر ہدایتوں کی دنیا اور میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو بدلہ ایسے نہیں چکے گا، بدلہ چکے گا تو میری آل سے عشق کیا کرو، بے تحاشا بے لوث محبت کیا کرو۔ اور میں نے کہا کہ امت اگر امام سے دور ہوئی تو محبت کی کمی کی وجہ سے، امتوں نے اگر نبیوں کو قتل کیا تو محبت کی کمی کی وجہ سے۔ تو رسول یہی سمجھانا چاہتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اس امت میں اگر خدا کی کوئی رسی ہے تو آل محمد کی محبت کی رسی ہے۔ اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی قتل حسین ابن علی نہ ہوتا، اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے، اگر یہ امت رسی کو تھامے رہتی تو کبھی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادر نہ اترتی، کبھی حسین یہ صدا بلند نہ کرتے اے لوگو ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا؟ اگر مجھ سے شرم نہیں آتی تو حرم رسول سے شرم کرو۔ تبھی آغائے گلپائے گانی جب مصیبت پڑھا کرتے تھے تو فارسی کا ایک شعر ضرور پڑھتے تھے، کہتے تھے ارے لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے، لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے، انہوں نے آل آبائے رسول کے خیموں کو آگ لگا دی۔ امت اس مقام پہ کب پہنچتی ہے؟ جب امت کے وجود سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آل رسول کا نام لینا اور ہے، عشق رسول میں آنا اور ہے۔ ایسے ایسے مکتب بن گئے جنہوں نے رونے کو بدعت کا نام دے دیا، ایسے ایسے قسی القلب مسلمان بن گئے جو فطری تقاضا ہے، بندہ بیٹے سے محبت کرے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ماں دنیا سے چلی جائے کون ہے جو ماں کے لیے نہ روئے، کون ہے جو باپ کے لیے نہ روئے؟ یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہے، فطری تقاضا ہے۔ بندہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی ایسا دل خراش سین آ جاتا ہے، جھوٹا سین ہے، لیکن انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کیونکہ ایموشنز کا پتلا ہے انسان، احساسات کا پتلا ہے انسان۔ ایک چھوٹا سا کوئی کلپ آ جائے کسی زلزلے میں کسی بچی کا، اس پہ انسان رو پڑتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ مسلمان سنے کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے گئے، جنہوں نے کلمہ سکھایا، جنہوں نے دین سکھایا، جنہوں نے نماز سکھائی، انہی کے بچوں کو بازاروں میں پھیرایا گیا۔ اس قدر جب دل قسی بن جائیں تو یہ مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ جنت میں بھی جائے گا؟ ارے اشک آنکھوں سے بہنا، اشک نہیں بہتا ایسے جب تک محبت نہ ہو۔ تجھے گاڑی سے محبت ہے، تجھے مال سے محبت ہے، اس کے چھن جانے پہ تو روتا ہے، مکان کے چھن جانے پہ تو روتا ہے۔ یہ تو آل رسول کا گھرانہ ہے۔ نبی نے جناب حمزہ پہ گریہ کیا، شہید الشہداء جناب حمزہ پہ گریہ کیا، اور جب جناب حمزہ کے جنازے پر آئے تو یہ آواز بلند کی، کیا کوئی نہیں ہے کہ میرے چچا حمزہ پہ گریہ کرے؟ کیا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ اس وقت کہتے ہیں مکے کی عورتوں نے اپنے گھروں میں جناب حمزہ کا ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اگر حزن منانا عیب تھا تو اسلامی سالوں کا نام عام الحزن کیوں رکھا گیا؟ تو یہ غم فطرت کی نشانی ہے۔ حسین وہ امام ہے جو شیعوں کی فطرت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ہماری فطرتیں مردہ ہو جاتی۔ اور یہ نعرہ بلند کیا کہ اے شیعوں یہ بات یاد رکھنا، مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے نہ ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، کائنات میں کہیں پر بھی ظلم ہو اس کی مدد کے لیے آواز ضرور بلند کرنا۔ فلسطینی
ہم مذہب نہیں تھے لیکن کیونکہ مسلمان تھے سب سے زیادہ فلسطین کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ولی کے چاہنے والوں نے اٹھائی. بوسنیا کے مسلمان شیعہ نہیں تھے لیکن کیونکہ مسلمان تھے سب سے زیادہ اگر کسی نے آواز اٹھائی اہل بیت کے چاہنے والوں نے اٹھائی. فرمائے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے لیے اگر آواز بلند نہیں کر سکتے کم از کم دلوں میں نفرت ضرور رکھنا, اس کے چہرے سے محبت نہ کرنا, اس کے اعمال سے محبت نہ کرنا, اس کی رفرات سے محبت نہ کرنا. وللمظلوم عونا. اور جہاں جہاں مظلوم نظر آئے کم از کم اس کے لیے آواز تو بلند کیا کرو. ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتے, مال سے مدد نہیں کر سکتے, کم از کم آواز بلند کیا کرو. اور امیر المؤمنین جو انسانیت کے امام تھے فرمایا یا وہ اسلام میں تیرا بھائی ہے یا وہ انسانیت میں تیرا بھائی ہے, تو مظلوم کہیں پر بھی ہو اس کے لیے صدا بلند کرو. ارے یہ دن تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے ہیں, اس مظلوم کے لیے کوئی کیسے صدا بلند نہ کرے. اور یاد رکھیے ان دنوں میں غم منانے کا طریقہ بھی یاد رکھیے. آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ تر عزاداریاں آرٹیفیشل بنتی جا رہی ہیں. وہ جو پہلے ایک احترام ہوتا تھا, ایک ادب ہوتا تھا امام حسین کا, منانے کا طریقہ, لوگ اوپر جگہ پہ نہیں سوتے تھے, محرم میں چارپائیاں الٹی کر دیتے تھے, زمین پہ سویا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے دادا مرحوم جب محرم آتا تھا تو نئی قمیص کوئی نہیں, وہی پرانے کپڑے ان کو کالا رنگ کر کے پہنا کرتے تھے. لیکن آج واقعاً محرم ایک فیسٹیول بن چکا ہے. آنے کی تیاریاں ایسے ہوتی ہیں, بازاروں میں کالے کپڑے آ جاتے ہیں, خواتین میں کالے کپڑوں کی نئی نئی ڈیزائنیں آ جاتی ہیں. یہ کوئی عید کا فنکشن نہیں ہے, یہ قتل حسین کے دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں 4 سالہ بچی کا کرتا جلایا گیا, جس میں مولا زین العابدین کا امامہ جلایا گیا. روایات ہیں معصومین کا, رلاؤ, رونا نہیں آتا, رونے جیسی شکل بناؤ. غم اگر وجود میں ہو تو وہ چہرے پہ نظر آتا ہے. محبت جتنی شدید ہوگی غم اتنا شدید ہوگا. محبت کم تو غم بھی کم. جتنا عشق امام کا جاتا ہو. عزاداری کو کئی خطرات ہیں. ایک تو یہ خطرہ جو بیان کرتا ہوں, دوسرے روایتوں کا خطرہ. عزا امام حسین میں ایسی روایتیں لائی جاتی ہیں جو واقعاً مستند روایتیں نہیں ہیں. تیسری چیز, انسان یہ قدر جانے کہ ذکر حسین سننے کی فضیلت کتنی ہے اور ذکر کرنے کی فضیلت کتنی ہے. آیت اللہ زنجانی اپنے کسی عالم دین کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا. کہتے میں نے دیکھا امام کے سامنے ایک ڈائری پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں قلم ہے. کہتے ایک مشہور ذاکر تھا جس کا نام لکھا ہوا تھا. امام نے کہا اس کے نام پہ لکیر لگاؤ, آج کے بعد یہ میرا ذاکر نہیں. تعجب کیا. پھر امام نے ایک عالم تھا, مولانا تھا, اس کا نام لکھا کہ یہ میرے ذاکروں میں اس کا نام شمار کیا ہے. کہتے خواب سے بیدار ہوا, سب سے پہلے اس عالم کے پاس گیا, جبکہ اس عالم نے کبھی کوئی مجلس بھی نہیں پڑھی تھی. مدرس تھے, لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے, ٹیچر تھے. کبھی ہم نے اس کو ممبر پہ نہیں دیکھا. تبھی مجھے تعجب ہوا امام حسین نے اس کا نام اپنے ذاکروں میں کیسے لکھا. کہ تو اس عالم کے پاس گیا, میں نے کہا یہ خواب دیکھا ہے. امام حسین نے جو مشہور ذاکر ہے اس کا نام مٹا دیا اور آپ کا نام اپنے ذاکروں میں شمار کیا. کہ آپ نے کبھی مسائل پڑھے مولا کے, کبھی مجلس پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ کو تو پتا مجلس نہیں پڑھتا, لیکن جب محرم کے دن آتے ہیں گھر میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے مصیبت حسین پڑھتا. یہ خود پڑھنا اس کا اتنا سوال کہ زیادہ نہیں, 4-5 بچے جو گھر میں ہیں میرے, کیونکہ فضیلت اتنی ہے, کون اس فضیلت سے خود کو محروم کرے. کہ اپنے بچوں کو بٹھاتا ہوں, 2 جملے
مصیبتیں امام حسین کے پڑھتا ہوں تاکہ میرا شمار بھی ذاکرین امام حسین. وہیں پہ کہتے ہیں اس ذاکر کے پاس گیا جو بڑی عزاداری اور ذاکری کرتا تھا. میں نے کہا یہ میں نے خواب دیکھا ہے. گزارو خطا رونے لگا کہ امام نے آپ کا نام مٹا دیا. اس نے کہا کہ ذاکری امام حسین میں میرا گزر سفر نہیں ہو رہا تھا, لہٰذا 6-8 مہینے ہو گئے میں نے ذاکری چھوڑ دیے, کہیں پہ نوکری کر رہا ہوں. ذکر امام حسین نے چھوڑ دیا. خود آیت اللہ العظمہ محمد رضا گلپائگانی حالانکہ مجتہد تھے پر خطیب نہیں تھے نا, ان کی بھی عادت تھی جب درس دیتے تھے طلبہ بیٹھے ہوتے تھے درس کے آخر میں 2 جملے 3 جملے مصیبت امام حسین کے پڑھا کرتے تھے. اتنی فضیلت ہے ذکر امام حسین. دیبل امام رضا کے سامنے مصائب کے چند جملے پڑھتے ہیں, جب جانے کو دیبل آتا ہے تو امام حسین درہموں کی صورت میں سونے کی صورت میں ہدیہ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں دیبل اور کچھ چاہیے تو بولو. کہ مولا مال دنیا کی اتنی طلب نہیں ہے, ایک گزارش اگر آپ پوری کر دیں. بہت دیبل تو ذاکر ہے میرا, تم نے میرے حسین کے مسائل پڑھے ہیں, تم نے میرے بابا کے مسائل پڑھے ہیں, تم نے نام محمد اور آل محمد کو لوگوں کے بیچ میں بلند کیا ہے. یہ سلوگن بنانا, شعار بنانا, اس کی بڑی فضیلت ہے. کہتے مولا بس فکر ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا. اگر ہو سکے اپنا پہنا ہوا ایک کرتا مجھے عطا کریں تاکہ مر جاؤں تو وہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہے میرے ساتھ رکھا جائے تاکہ عذاب قبر سے بچ پاؤں. پھر امام رضا نے اپنا پہنا ہوا کپڑا دیبل کو عطا کیا. دیبل کہتا ہے مدینے میں اس کپڑے کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ ہر شخص آتا تھا اس کپڑے کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو تاکہ یہ قبر میں میرے لیے شفا بن جائے. آیت اللہ العظمہ مرعشی نجفی وصیت کی کہ وہ خاک شفا جس پر میں نے سجدے دیے اور تہجد میں حسین ابن علی پہ گریہ کیا, اس خاک شفا کو میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے. یہاں تک وصیت کی وہ رومال جس میں محرم سفر دعاؤں کے گریے میں نے جمع کیے ہیں, اس رومال کو بھی میری قبر کے اندر رکھا جائے. یہ علماء کا عقیدہ تھا خدا ایک بھی آنسو امام حسین کے غم میں گرا ہوا ضائع نہیں کرتا. تبھی میرے چھٹے امام فرماتے اے مومن, اے مجلس میں آنے والے, ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں, پڑھنا چاہتا ہے. ابھی تو رویا نہیں, رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے, میں زہرا اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. خوش نصیبی کا مقام ہے, آج خاتون جنت کی زبان پر آپ کا نام ہے. کبھی کسی مومن نے شکوہ کیا مولا سے, مولا آپ کا عاشق ہوں, آپ کی زیارت کا طلبگار ہوں تو کیا کروں. فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو, خدا اس سلام کے صدقے میں تجھے زیارت حسین کا ثواب ادا کرے گا. کہ مولا پتہ کیسے چلے کہ ثواب زیارت ہوا کہ نہیں. پر میں جب سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. وہ دلوں میں بستے ہیں, وہ آنکھوں میں بستے ہیں. چہرے انور تو تب نظر آئے گا جب روح اس بدن سے نکلے گی. اس وقت قدر کرو گے ان گزرے ہوئے لمحوں کی جو مسجدوں میں امام باڑوں میں گزری. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت اور دعا کریں خدا ہم سب کو ثواب زیارت حسین نصیب کرے.
कम अज़ कम 10 दिन मुहर्रम की ज़िंदगी अता करे, ताकि ज़िंदगी के एक और साल में अशर मुहर्रम करके जाएं और अपने नाम आमाल को मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत से मुनव्वर फरमाएं। जिनको सलाम आता है मेरे साथ पढ़ें, जिनको नहीं आता नाम हुसैन तो सबको आता है, कम अज़ कम नाम हुसैन बुलंद आवाज़ से पुकारें। अस्सलामु अला हुसैन जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। आवाज थोड़ी बढ़ा दें, आवाज। फरमाया कभी अपनी नन्ही सी बच्चियों के चेहरों पे तमाचा न मारा करो। रसूल खुदा की सही सनद हदीस है, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। 40 साल खून रोते रहे कि मेरी 4 साला बहन को जालिम ने चेहरे पे इतना मारा कि रुखसारों का रंग बदलता रहा। ये बच्ची रो रो के कहती थी ओ मेरे गरीबुल वतन बाबा, ओ मेरे परदेसी बाबा, बाबा तेरी सकीना का रुखसार छोटा था,
لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. کبھی کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا اگر کوئی صاحب اولاد ہو وہ کبھی بچوں کو تماچے نہیں مارتا. مولا کیا شمر کی کوئی بیٹی نہیں تھی؟ امام نے کہا صاحب اولاد تھا. کہا مولا پھر سکینہ سے اتنی دشمنی کیوں؟ فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، دشمنی مجھ زین العابدین سے تھی، دشمنی میری پھپھی زینب سے تھی. کہ اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے، زیادہ دینا چاہے، وہ تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا. کہ جب جب میرا دل دکھانا تھا یہ میرے سامنے میری سکینہ کا تماچے مارتا تھا. جب جب زینب کا دل دکھانا تھا اللہ جانے امام نے یہ جملہ کیوں کہا. عائشیو جب جب پانی پیو میری بچی کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے. مختصر روایت ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے. راوی کہتے ہیں قافلہ شام کا شہر ہے نام حلب کا 40 گھوڑے سوار آگے آگے قیدی بیویاں پیچھے پیچھے. راوی کہتا ہے شدید دھوپ کا عالم تھا. شمر لائی نے بیویوں کو روکا، اپنے گھوڑے سواروں کو اتارا. امام سجاد کو ایک خشک درخت کے نیچے بٹھایا. راوی کہتا ہے سید کی گردن میں لوہے کا دور تھا، ہاتھوں میں زنجیر، گردن میں زخم پڑ گئے تھے. دھوپ لوہے کو گرم کرتی تھی، یہ لوہا زخموں کو لگتا تھا. کسی نے میرے مولا سے کہا مولا آپ کو پھر کون بچاتا تھا؟ رو کے کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ. کہ مولا یہ بچی کیسے بچاتے تھے؟ کہ سکینہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ دھوپ لوہے کو گرم نہ کرے. کہ کہتی تھی میرا بھائی میرا بھائی. میرا بابا بھی مارا گیا، میرا چچا عباس بھی مارا گیا. راوی کہتا اتنے میں شمر لائی نے پانی کا مشک لیا، اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا. خدا کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے. بچی کی نگاہ مشک میں پڑ گئی. آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اگر اجازت دو میں سے پانی مانگو. امام نے فرمایا
सकीना ये बड़ा जालिम है, तुझे पानी नहीं देगा, लेकिन चली जा, कहीं कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने मांगा नहीं था। अब नन्हे नन्हे कदम उठा दिया, बाबा के कातिल के करीब जाती है, कहती है शिमर थोड़ा पानी दे दे, मुझे खुदा की कसम है अगर कहता सकीना पानी नहीं दूंगा ये बच्ची दोबारा न मांगते, लेकिन लई ने कोई जवाब न दिया। रावी कहता अपने सिपाहियों को पानी पिलाता रहा, 40 सिपाहियों ने पानी पी लिया, लेकिन हुसैन की बच्ची अब तक प्यासी है। रावी कहता है बच्ची चल चल के थक गए, एक मर्तबा जमीन पे बैठ गए, कहती है शिमर सबको पानी पिला दे, आखिर में मुझे थोड़ा पानी देता। अब सुनेंगे लई ने क्या जुल्म किया, जब सिपाहियों को पानी पिलाया, अब मश्क लेके बच्ची के करीब आया, बच्ची ने हाथों से चुल्लू बनाया, मुझे थोड़ा पानी दे। सुनेंगे जालिम ने क्या जुल्म किया, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। बच्ची के सामने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया, सकीना ने खुद को जमीन पे गिरा, रो के फरियादें करने लगी, ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे प्यास बाबा, ओ मेरे गरीब बाबा। बाबा शिमर ने वो जुल्म किए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। परवरदिगारा तुझे सकीना की प्यास का वास्ता, मोमिनीन के माल नामूस और जान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे गुर्बत हुसैन का वास्ता, जिसने मोमिनीन जिंदान में उन्हें रिहाई अता फरमा। इन गुनहगार आँखों को जिनमें आंसू हैं, इन आँखों को हुज्जत खुदा फर्जंद ज़हरा की ज़ियारत नसीब फरमा। हम सबको कब्र क़यामत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। हम सबको आक़िबत में खैरी नसीब फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानियान मजलिस इतने मरहूमीन हैं, उनको मग़फ़िरत अता फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं, मेजर अशरफ साहब ऑपरेशन हुआ, उनको शफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने कुदरत से नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
معصومین. سب مل کر اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم صلی علیک حجت ابن الحسن صلواتک واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرماتے. کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بے مقصد بنائی گئی ہو. ہر وہ شے جو آپ کو نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی اس کا مقصد ہے. اب جو اشیاء نظر نہیں آتے چلو نہ ہم اس پہ سوچ کر سکتے ہیں نہ غور و فکر، لیکن جو اظہر من الشمس ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے سورج ہے، بادل ہے، یہ مسجد ہے، یہ لاؤ ہے، یہ ممبر ہے، یہ چرند و پرند ہے، یہ قندیل شمس و قمر ہے. ہر شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شے خود اپنا مقصد بیان کرتی ہے. بھلے وہ بے زباں ہو پر اپنے ہونے کے مقصد سے سب کو اطلاع دیتی ہے. بادل ہیں، آنے سے پہلے خبر دیتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سروں پر بارش رحمت اور باران رحمت برساؤں. سورج نکلتے ہی یہ بتا دیتا ہے کہ میں کائنات کو حرارت دینے کے لیے آیا ہوں. ہوائیں چلتے ہی پیغام دیتی ہیں کہ ہم تمہارے وجود میں ٹھنڈک عطا کرنے آئے ہیں. اسی طرح مسجد میں آتے ہی مسجد یہ بتاتی ہے کہ یہ جگہ عبادت کی جگہ ہے. فرش عزا پہ بیٹھنے سے ممبر یہ بتاتا ہے کہ یہاں ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہو. لاؤڈ لگاتے ہی اپنا پیغام دیتا ہے کہ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میں خطیب کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچاؤں. اگر لاؤڈ بند ہو جائے، آواز نہ پہنچائے تو کوئی بھی بندہ اس لاؤڈ کو اس مسجد میں نہیں رکھے گا، اس مائک کو ایک مسجد میں نہیں رکھے گا. سب یہی کہیں گے جس مقصد کے لیے لیا تھا جب مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے. اسی طرح کائنات میں تیرے آنے کا بھی مقصد ہے. اگر مقصد پورا کرو گے تو خدا اپنے نور میں تجھے جگہ عطا کرے گا، لیکن اگر مقصد کو پورا نہیں کرو گے، جس طرح مسجد سے لاؤڈ کو پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح خدا نور کی محفل سے بندوں کو پھینک کے باہر کر دیتا ہے. تبھی کہا
اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی محفلوں میں لاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے تجھے گھروں سے اٹھا کر فرش عزا حسین پہ بلایا؟ اگر قابلیت ہے تو زندگی میں آنے کے مقصد کو خود ہی تم نے عیاں کرنا ہے، پھر راہ دکھانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اسی طرح رسول گرامی آئے، کائنات میں آئے، لوگوں کو ایک ہدایت کے مقصد سے آئے، ورنہ نبی کے آنے کا کوئی مقصد تو بنتا نہیں۔ انبیاء آئے، مقصد ایک تھا کہ دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت دیں۔ دوسرے انسان بھی آ رہے تھے، کوئی یہاں پہ کھانے پینے کے لیے، گھومنے اور تفریح کے لیے انبیاء نہیں آئے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ہدایت عطا کریں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ تمہارے وجود کا تزکیہ کریں، تجھے علم کتاب عطا کریں، اور صرف علم کتاب نہیں، اس علم کے ساتھ تجھے حکمت بھی عطا کریں۔ اگر علم ہو پر حکمت نہ ہو، یہ علم انسان کو قاضی شرع بنا دیتا ہے۔ علم ہو پر حکمت نہ ہو، بندہ دشمن علی بن جاتا ہے۔ علم ہو اور حکمت نہ ہو، ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کو تباہ جاہلوں نے نہیں کیا، دنیا کو تباہ بے حکمت عالموں نے کیا ہے۔ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، بم کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، بندوق اور گولی کسی جاہل نے نہیں بنائی تھی، یہ ہتھیار کسی جاہل نے نہیں بنائے، عالم نے بنائے تھے۔ اور عالم میں جب حکمت نہ ہو تو ایک ایٹم بم پھینک کے دنیا کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر عہدہ، اگر طاقت، اگر حکومت کسی جاہل کو مل جائے تو لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہی تخت علی بن ابی طالب کو مل جاتا یہی تو مدعا ہے اس ابتداء خلقت سے کہ حاکم کون بنے گا؟ حاکم جاہل بنے گا یا حاکم عالم بنے گا؟ اگر جاہل حاکم بنے گا تو فرعون جیسی رعایا بن جاتی ہے، اگر جاہل حاکم بنے گا تو حال وہی ہوتا ہے جو کربلا میں آپ کو نظر آیا۔ کربلا بپا اسی لیے ہوئی کیونکہ تخت پہ کوئی جاہل بیٹھا تھا، اگر عالم بیٹھتا کبھی کربلا بپا نہ ہوتی۔ توہین تب ہوتی ہے جب کوئی جاہل حاکم بنتا ہے، اگر عالم حاکم بنے تو کبھی توہین نہیں ہوتی۔ کعبے کی دیواروں کو گرایا تب گیا جب کوئی جاہل حاکم تھا، جب جہلا حاکم بنتے ہیں تو توہین اہل بیت ہوتی ہے، توہین مکتب ہوتی ہے، توہین مذہب ہوتی ہے، توہین انسانیت ہوتی ہے۔ تو یہی ڈیمانڈ تھی عقلاء کی شروع زندگی سے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا وہ انسان کوئی جاہل نہیں تھا، وہ انسان عالم تھا۔ سب سے پہلے نبی کو بھیجا گیا، کسی عام انسان کو نہیں بھیجا، کیونکہ انسانیت کو اگر اپنی راہ پر ہموار ہونا ہے تو اسے ہموار کون کر سکتا ہے؟ عالم کر سکتا ہے، جاہل نہیں کر سکتا۔ تو جن قوموں کے رہبر و لیڈر عالم ہوتے ہیں وہ قومیں دنیا میں بھی ترقی کرتی ہیں، آخرت میں بھی ترقی کرتی ہیں، اور جن قوموں کے لیڈر جاہل ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی پستیوں میں جاتی ہیں اور آخرت میں بھی نرغے جہنم میں پھنس جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا علماء تو بھیجتا رہا، کبھی محمد کی صورت میں، کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں۔ یہ 12 امام جتنے آئے، کوئی بھی مکتب اہل سنت کا بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، کیونکہ مکتب اہل سنت کا کوئی ایسا امام نہیں جس نے یہ اعلان نہ کیا ہو کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بڑے سے بڑے اصحاب نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم جنگوں میں ہمارا حال کیا ہوتا، اگر علی کے مشورے نہ ہوتے تو حکومتیں کیسے چلتی۔ تو علم سے انکار نہیں ہے، مسئلہ رعایا کا ہے، مسئلہ امت کا ہے۔ صالح بھی تو آئے لیکن ناقہ صالح کو ذبح کر دیا گیا، حضرت لوط بھی تو آئے لیکن قوم پر عذاب نازل ہوا، حضرت نوح بھی تو آئے لیکن اپنا سگا بیٹا نوح کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ انبیاء کا کام تھا شعور دینا، جو ڈیوٹی امت کی ہے، امت کا کام ہے شعور لینا۔ خطیب منبر پہ آئے کیا کرے؟ خطیب کا کام ہے شعور دینا، لیکن شعور لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت کا کام ہے کہ شعور کو لے۔ اب میں بہترین پانی، بہترین دودھ، بہترین
غزہ اگر آپ کو دینا چاہوں اور آپ سب کے ہاتھ میں برتن ہوں لیکن برتنوں میں سوراخ ہوں، غزہ ڈالتا جاؤں گا، سوراخ سے غزہ نکلتی جائے گی اور ضائع ہوتی جائے گی۔ اب علی علم تو دے رہے تھے لیکن پیالے ولایت والے نہیں تھے، نبی علم تو دے رہے تھے لیکن ظرف پاک نہیں تھے۔ انبیاء آتے گئے، بھائی 1,00,000 ایک کم 24,000 نبیوں کا آنا، یہ حالت تعجب ہے کہ اتنے انبیاء ہیں لیکن امتیں سدھرے نہ۔ موسیٰ اتنی تبلیغ کریں، اتنے معجزے دکھائیں، کبھی ید بیضا، کبھی عصا کے ساتھ اژدہا بنائیں، کبھی سمندر کو زمین بنا کے قوم کو سمندر کو کراس کروا دیں، اور اگر صرف 30 اور 40 دن کی دوری موسیٰ اگر چلے جاتے، فَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن کی دوری اور پوری قوم بچڑا پرست بن جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ انبیاء سے ثابت ہے کہ نبی کی دوری لوگوں کو واپس جہالتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ کی دوری نے قوم موسیٰ کو جہالت میں ڈال دیا، اور محمد کی دوری اگر امت محمد کو جہالت میں نہ ڈالے۔ تبھی میرے رسول نے فرمایا الساء بالساء، جو کچھ میرے بھائی موسیٰ کی امت نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی۔ عیسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی، موسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی، کہ مسلمان خبردار رہنا، تم بھی 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ عیسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، موسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا جو ہدایت پر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ اسی پہ جھگڑا چلتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ہم، شافعی کہتے ہیں ہم، مالکی کہتے ہیں ہم، حنفی کہتے ہیں ہم۔ اب سوال یہ ہے سب کے سب تو ہو نہیں سکتے، یہاں ہم نہیں ہو سکتا، یہاں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا، وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا کہ جب نبی نے کہا ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، تو انسان کو کم از کم سوچنا تو چاہیے نا کہ شاید میں گمراہ نہ ہو جاؤں، شاید میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تھوڑی بہت ریسرچ تو کر لے، تھوڑا بہت شعور کو بیدار تو کر لے کہ تم کن میں سے بننا چاہتے ہو، جنتیوں میں سے بننا چاہتے ہو، جہنمیوں میں سے بننا چاہتے ہو۔ لیکن یہ بات تو اٹل ہے کہ نبی کے کلام نے کہا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ جنت میں جائیں گے جوان اور جوانوں کے سردار ٹھہریں گے امام حسن و حسین۔ تبھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ مودۃ فی القربى چاہیے۔ اب محبت کے بھی تو بھائی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ہمسائے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ اپنے گھر میں بیٹی کے شادی میں شرنائیاں بجانا شروع کر دیں تو ہمسایہ بھی تو کہے گا نا، اگر میری محبت ہوتی، میرے بیٹے کا غم ہوتا تو اپنے گھر میں کبھی شادیاں نہ مناتا۔ خوشیوں میں خوش ہونا محبت کی نشانی ہے، غم میں غمگین ہونا محبت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرو گے، واللہ یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، اس میں شیعہ سنی اور مسیحی اور کرسچن اور ہندو کی بات نہیں ہے، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہو، اس کی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہو۔ تب امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعہ کون ہیں؟ امیر المومنین۔ فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ تبھی محبت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب جب آل رسول کے گھروں میں خوشیاں تھیں تو ہم نے خوشیاں منائیں، اور جب ان کے گھر میں فرش عزا بچھتا ہے تو ہم بھی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جنم لیتا ہے، اتنے سال گزر گئے اب بھی غم ایسے کیوں مناتے ہو؟ شہدائے بدر کا غم ایسے نہیں منایا جاتا، شہدائے احد کا غم ایسے نہیں منایا جاتا۔ دوسرے امام ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جس شہید کے شہید ہونے پہ عام الحزن نام رکھا گیا، سید الشہداء جناب حمزہ، اس کا غم ایسے نہیں منایا جاتا۔ غم حسین میں ایسی کون سی چیز ہے کہ ہر سال
غم امام حسین منایا جائے. کسی بھی شہید کے غم کو اس طرح نبی نے یاد نہیں کیا جس طرح حسین کے غم کو یاد کیا. کسی بھی شہید کے شہید ہونے سے پہلے اس کی شہادت کی خبر ایسے نہیں دی جیسے رسول نے حسین کے آنے کی خبر دی. بی بی ام سلمہ کو مٹی کا دینا تو بتانا جب کربلا میں میرا نواسہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی. کسی بھی امام کے روزے کی سرزمی کی مٹی پر سجدہ کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو خاک کربلا کا ہے. نہیں ملتا. ائمہ تو اور بھی ہے نا. حسین ابن علی کی خصوصیت ہے جو نبی نے بھی خصوصیت دی, جس خاک کو خاک شفا بولا گیا. کسی بھی امام کی زیارت اس طرح نہیں وارد ہوئی جس طرح امام حسین کی ہوئی. زیارت اربعین امام حسین مخصوص اہل بیت نے زیارت کو پڑھا ہے. کسی بھی امام نے بیمار ہوتے کسی کی قبر کے لیے جملے نہیں کہے تو امام حسین کے لیے کہے. کہ راوی کہتا ہے امام ہادی جب بیمار ہوتے تھے ایک بندے کو بلایا, اسے پیسے دیے اور کہا کہ جا کربلا میرے جد حسین کے روزے کے نیچے جا کر مجھ امام کے لیے شفا کی دعا کر. کہ مولا یہاں سے اٹھ کے جاؤں وہاں کیوں؟ فرمایا تحت قبۃ الحسین, حسین کے قبے اور روزے کے پیچھے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. کسی کی قبر کا ثواب اتنا نہیں جتنا امام حسین کی قبر کا ثواب ہے. کہ ابن عباس سے منقول رسول خدا فرماتے ہیں جب شان امام حسین بیان کرتے ہیں اس کے بعد شہادت کا واقعہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ قبر ہے جس کی زیارت کا ثواب 70,000 عمروں کے برابر ہے. یہ وہ قبر ہے جس کے ارد گرد ڈیلی تقریباً روزانہ 30,000 ملائک اس قبر پر نازل ہوتے ہیں. کسی کی وہ شان بیان نہیں کی. ہر نبی جب کربلا سے گزرا ہے کسی نے کسی تکلیف سے دو چار ہوا ہے. حدیث کے جملے حضرت ابراہیم جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو کہیں پہ پاؤں وٹکنے کے بعد زمین پہ گرے اور گرنے کے بعد سر زمین کربلا پہ لگا اور ابراہیم کے سر سے خون جاری ہوا. تو انبیاء کو جب کوئی تکلیف آتی تھی تو انبیاء محاسبہ کرتے تھے کیونکہ خدا کسی مومن کو ایسے تکلیف نہیں دیتا. تکلیف اگر مومن کو آئے تو یقیناً اس کی کوئی خطا تھی, اس کا کوئی گناہ تھا, یا امتحان الہی ہے یا مصیبت ہے. مصیبت دو طرح کی, یا گناہوں کی وجہ سے یا کسی کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ ابتلاء مصائب میں کرتا ہے تاکہ اس کا مقام اور آخرت میں بلند ہو. اسی وقت جناب ابراہیم نے آواز بلند کی, پروردگارا کیا ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ابراہیم گرے اور سر سے خون بہا. پروردگارا آواز ابراہیم, یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کے گلے کو ذبح کیا جائے گا. اس سرزمین پہ خون بہے گا. تو ہم نے چاہا کہ اس خون میں تو بھی سبقت لے لے کہ اگر حسین کا خون بہ رہا ہے تو ابراہیم کے خون کے چند قطرے اس سرزمین پہ بہے. موسیٰ چلے تو پاؤں میں چوٹ آئی. رسول گرامی علی ابن ابی طالب, کتنے ائمہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان جب اس سرزمین سے گزرتے تھے, یہاں تک کہ ملتا ہے جب یہ قافلہ 2 محرم کو اس سرزمین پہ پہنچتا ہے تو بی بی زینب یہ جملے کہتی ہیں کہ حسین بھیا میں اپنے من کو بھاری محسوس کر رہی ہوں. ایک عجیب مصیبت کے آثار میرے من میں آ رہے ہیں. اس وقت امام حسین بتاتے ہیں بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا اکبر شہید کر دیا جائے گا, جہاں میرا اصغر شہید کر دیا جائے گا. تبھی کسی کی محبت کو اس طرح واجب نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے امت محمد, اگر ان سجدوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو, اگر مسجدوں میں آج تزانوں کی آوازیں بلند ہیں, یہ احسان تیرے اوپر مصطفیٰ کا تھا, تجھے نجاستوں سے, جہالتوں سے, بت پرستیوں سے نکال کر ہدایتوں کی دنیا اور میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. اگر میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو بدلہ ایسے نہیں چکے گا, بدلہ چکے گا تو میری آل سے عشق کیا کرو,
بے تحاشا بے لوث محبت کیا کرو. اور میں نے کہا کہ امت اگر امام سے دور ہوئی تو محبت کی کمی کی وجہ سے. امتوں نے اگر نبیوں کو قتل کیا تو محبت کی کمی کی وجہ سے. تو رسول یہی سمجھانا چاہتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. اس امت میں اگر خدا کی کوئی رسی ہے تو آل محمد کی محبت کی رسی ہے. اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی قتل حسین ابن علی نہ ہوتا. اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے. اگر یہ امت رسی کو تھامے رہتی تو کبھی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادر نہ اترتی. کبھی حسین یہ صدا بلند نہ کرتے اے لوگو ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا. اگر مجھ سے شرم نہیں آتی تو حرم رسول سے شرم کرو. تبھی آغائے گل پائگانی جب مصیبت پڑھا کرتے تھے تو فارسی کا ایک شعر ضرور پڑھتے تھے. کہتے تھے ارے لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے. لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے. انہوں نے آل آبائے رسول کے خیموں کو آگ لگا دی. امت اس مقام پہ کب پہنچتی ہے؟ جب امت کے وجود سے محبت ختم ہو جاتی ہے. آل رسول کا نام لینا اور ہے، عشق رسول میں آنا اور ہے. ایسے ایسے مکتب بن گئے جنہوں نے رونے کو بدعت کا نام دے دیا. ایسے ایسے قصیر القلب مسلمان بن گئے جو فطری تقاضا ہے. بندہ بیٹے سے محبت کرے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. ماں دنیا سے چلی جائے، کون ہے جو ماں کے لیے نہ روئے؟ کون ہے جو باپ کے لیے نہ روئے؟ یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہے، فطری تقاضا ہے. بندہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی ایسا دل خراش سین آ جاتا ہے، جھوٹا سین ہے، لیکن انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کیونکہ ایموشنز کا پتلا ہے انسان، احساسات کا پتلا ہے انسان. ایک چھوٹا سا کوئی کلپ آ جائے کسی زلزلے میں کسی بچی کا، اس پہ انسان رو پڑتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ مسلمان سنے کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے گئے. جنہوں نے کلمہ سکھایا، جنہوں نے دین سکھایا، جنہوں نے نماز سکھائی، انہی کے بچوں کو بازاروں میں پھیرایا گیا. اس قدر جب دل قسی بن جائے تو یہ مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ جنت میں بھی جائے گا؟ ارے اشک آنکھوں سے بہنا، اشک نہیں بہتا ایسے جب تک محبت نہ ہو. تجھے گاڑی سے محبت ہے، تجھے مال سے محبت ہے، اس کے چھن جانے پہ تو روتا ہے، مکان کے چھن جانے پہ تو روتا ہے. یہ تو آل رسول کا گھرانہ ہے. نبی نے جناب حمزہ پہ گریہ کیا، شہداء شہید الشہداء جناب حمزہ پہ گریہ کیا. اور جب جناب حمزہ کے جنازے پر آئے تو یہ آواز بلند کی، کیا کوئی نہیں ہے کہ میرے چچا حمزہ پہ گریہ کرے؟ کیا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ اس وقت کہتے ہیں مکے کی عورتوں نے اپنے گھروں میں جناب حمزہ کا ماتم کرنا شروع کر دیا. اگر حزن منانا عیب تھا تو اسلامی سالوں کا نام عام الحزن کیوں رکھا گیا؟ تو یہ غم فطرت کی نشانی ہے. حسین وہ امام ہے جو شیعوں کی فطرت کو زندہ رکھتے ہیں. اگر حسین نہ ہوتے تو ہماری فطرتیں مردہ ہو جاتی. اور یہ نعرہ بلند کیا کہ اے شیعوں یہ بات یاد رکھنا، مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے نہ ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے. کائنات میں کہیں پر بھی ظلم ہو اس کی مدد کے لیے آواز ضرور بلند کرنا. فلسطینی ہم مذہب نہیں تھے لیکن کیونکہ مسلمان تھے سب سے زیادہ فلسطین کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ولی کے چاہنے والوں نے اٹھائی. بوسنیا کے مسلمان شیعہ نہیں تھے لیکن کیونکہ مسلمان تھے سب سے زیادہ اگر کسی نے آواز اٹھائی اہل بیت کے چاہنے والوں نے اٹھائی. فرمائے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے لیے اگر آواز بلند نہیں کر سکتے کم از کم دلوں میں نفرت ضرور رکھنا. اس کے چہرے سے محبت نہ کرنا، اس کے اعمال سے محبت نہ کرنا، اس کی رفرات سے محبت نہ کرنا. وللمظلوم عونا. اور جہاں جہاں مظلوم نظر آئے کم از کم اس کے لیے آواز تو بلند کیا کرو. ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتے، مال سے مدد نہیں کر سکتے، کم از کم آواز بلند کیا کرو. اور امیر المؤمنین جو انسانیت کے امام تھے فرمایا یا وہ اسلام میں تیرا بھائی ہے یا وہ انسانیت میں تیرا بھائی ہے. تو مظلوم کہیں پر بھی ہو اس کے لیے صدا بلند کرو. ارے یہ دن تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے ہیں، اس مظلوم کے لیے کوئی کیسے صدا بلند نہ کرے. اور یاد رکھیے ان دنوں میں غم منانے کا طریقہ بھی یاد رکھیے.
آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ تر عزاداریاں آرٹیفیشل بنتی جا رہی ہیں. وہ جو پہلے ایک احترام ہوتا تھا، ایک ادب ہوتا تھا امام حسین کا، منانے کا طریقہ، لوگ اوپر جگہ پہ نہیں سوتے تھے، محرم میں چارپائیاں الٹی کر دیتے تھے، زمین پہ سویا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے دادا مرحوم جب محرم آتا تھا تو نئی قمیص کوئی نہیں، وہی پرانے کپڑے ان کو کالا رنگ کر کے پہنا کرتے تھے. لیکن آج واقعاً محرم ایک فیسٹیول بن چکا ہے. آنے کی تیاریاں ایسے ہوتی ہیں، بازاروں میں کالے کپڑے آ جاتے ہیں، خواتین میں کالے کپڑوں کی نئی نئی ڈیزائنیں آ جاتی ہیں. یہ کوئی عید کا فنکشن نہیں ہے، یہ قتل حسین کے دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں 4 سالہ بچی کا کرتا جلایا گیا، جس میں مولا زین العابدین کا امامہ جلایا گیا. روایات ہیں معصومین کا، رلاؤ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ. غم اگر وجود میں ہو تو وہ چہرے پہ نظر آتا ہے. محبت جتنی شدید ہوگی غم اتنا شدید ہوگا. محبت کم تو غم بھی کم. جتنا عشق امام کا زیادہ ہو. عزاداری کو کئی خطرات ہیں. ایک تو یہ خطرہ جو بیان کرتا ہوں، دوسرے روایتوں کا خطرہ. عزا امام حسین میں ایسی روایتیں لائی جاتی ہیں جو واقعاً مستند روایتیں نہیں ہیں. تیسری چیز، انسان یہ قدر جانے کہ ذکر حسین سننے کی فضیلت کتنی ہے اور ذکر کرنے کی فضیلت کتنی ہے. آیت اللہ زنجانی اپنے کسی عالم دین کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا. کہتے میں نے دیکھا امام کے سامنے ایک ڈائری پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں قلم ہے. کہتے ایک مشہور ذاکر تھا جس کا نام لکھا ہوا تھا. امام نے کہا اس کے نام پہ لکیر لگاؤ، آج کے بعد یہ میرا ذاکر نہیں. تعجب کیا. پھر امام نے ایک عالم تھا، مولانا تھا، اس کا نام لکھا کہ یہ میرے ذاکروں میں اس کا نام شمار کیا جائے. کہتے خواب سے بیدار ہوا، سب سے پہلے اس عالم کے پاس گیا، جبکہ اس عالم نے کبھی کوئی مجلس بھی نہیں پڑھی تھی. مدرس تھے، لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، ٹیچر تھے. کبھی ہم نے اس کو ممبر پہ نہیں دیکھا. تبھی مجھے تعجب، امام حسین نے اس کا نام اپنے ذاکروں میں کیسے لکھا؟ کہ تو اس عالم کے پاس گیا، میں نے کہا یہ خواب دیکھا ہے. امام حسین نے جو مشہور ذاکر ہے اس کا نام مٹا دیا اور آپ کا نام اپنے ذاکروں میں شمار کیا. کہ آپ نے کبھی مسائل پڑھے مولا کے، کبھی مجلس پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو پتا مجلس نہیں پڑھتا، لیکن جب محرم کے دن آتے ہیں نا، گھر میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے مصیبت حسین پڑھتا. یہ خود پڑھنا اس کا اتنا سوال کہ زیادہ نہیں، 4-5 بچے جو گھر میں ہیں میرے، کیونکہ فضیلت اتنی ہے، کون اس فضیلت سے خود کو محروم کرے؟ کہ اپنے بچوں کو بٹھاتا ہوں، 2 جملے مصیبتیں امام حسین کے پڑھتا ہوں تاکہ میرا شمار بھی ذاکرین ہے امام حسین. وہیں پہ کہتے ہیں اس ذاکر کے پاس گیا جو بڑی عزاداری اور ذاکری کرتا تھا. میں نے کہا یہ میں نے خواب دیکھا ہے. گزارو قطار رونے لگا کہ امام نے آپ کا نام مٹا دیا. اس نے کہا کہ ذاکری امام حسین میں میرا گزر سفر نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا 6-8 مہینے ہو گئے میں نے ذاکری چھوڑ دیے، کہیں پہ نوکری کر رہا ہوں. ذکر امام حسین میں نے چھوڑ دیا ہے. خود آیت اللہ علامہ محمد رضا گلپائگانی حالانکہ مجتہد تھے پر خطیب نہیں تھے نا، ان کی بھی عادت تھی جب درس دیتے تھے طلبہ بیٹھے ہوتے تھے، درس کے آخر میں 2 جملے 3 جملے مصیبت امام حسین کے پڑھا کرتے تھے. اتنی فضیلت ہے ذکر امام حسین. دیبل امام رضا کے سامنے مصائب کے چند جملے پڑھتے ہیں، جب جانے کو دیبل آتا ہے تو امام حسین درہموں کی صورت میں، سونے کی صورت میں ہدیہ بھی دیتے ہیں.
اس کے بعد کہتے ہیں دیبل اور کچھ چاہیے تو بولو. کہ مولا مال دنیا کی اتنی طلب نہیں ہے, ایک گزارش اگر آپ پوری کر دیں. بول دیبل تو ذاکر ہے میرا, تم نے میرے حسین کے مسائل پڑھے ہیں, تم نے میرے بابا کے مسائل پڑھے ہیں, تم نے نام محمد اور آل محمد کو لوگوں کے بیچ میں بلند کیا ہے. یہ سلوگن بنانا, شعار بنانا, اس کی بڑی فضیلت ہے. کہتے مولا بس فکر ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا. اگر ہو سکے اپنا پہنا ہوا ایک کرتا مجھے عطا کریں تاکہ مر جاؤں تو وہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہے میرے ساتھ رکھا جائے تاکہ عذاب قبر سے بچ پاؤں. پھر امام رضا نے اپنا پہنا ہوا کپڑا دیبل کو عطا کیا. دیبل کہتا ہے مدینے میں اس کپڑے کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ ہر شخص آتا تھا اس کپڑے کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو تاکہ یہ قبر میں میرے لیے شفا بن جائے. آیت اللہ العظمی عمر عشین جفی وصیت کی کہ وہ خاک شفا جس پر میں نے سجدے دیے اور تہجد میں حسین ابن علی پہ گریہ کیا, اس خاک شفا کو میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے. یہاں تک وصیت کی وہ رومال جس میں محرم سفر دعاؤں کے گریے میں نے جمع کیے ہیں, اس رومال کو بھی میری قبر کے اندر رکھا جائے. کہ علماء کا عقیدہ تھا خدا ایک بھی آنسو امام حسین کے غم میں گرا ہوا ضائع نہیں کرتا. تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مومن اے مجلس میں آنے والے, ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں, پڑھنا چاہتا ہے, ابھی تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے, میں زہرا اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہوگا. خوش نصیبی کا مقام ہے, آج خاتون جنت کی زبان آپ کا نام ہے. کبھی کسی مومن نے شکوہ کیا مولا سے مولا آپ کا عاشق ہوں, آپ کی زیارت کا طلبگار ہوں تو کیا کروں. فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو, خدا اس سلام کے صدقے میں تجھے زیارت حسین کا ثواب ادا کرے گا. کہ مولا پتہ کیسے چلے کہ ثواب زیارت ہوا کہ نہیں. فرمایا جب سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. وہ دلوں میں بستے ہیں, وہ آنکھوں میں بستے ہیں. چہرے انور تو تب نظر آئے گا جب روح اس بدن سے نکلے گی. اس وقت قدر کرو گے ان گزرے ہوئے لمحوں کی جو مسجدوں میں امام باڑوں میں گزری. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت اور دعا کریں خدا ہم سب کو ثواب زیارت حسین نصیب کرے. کم از کم 10 دن محرم کی زندگی عطا کرے تاکہ زندگی کے ایک اور سال میں عشر محرم کر کے جائیں اور اپنے نام اعمال کو محبت اور مودت اہل بیت سے منور فرمائیں. جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں, جن کو نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے, کم از کم نام حسین بلند آواز سے پکاریں. السلام علی الحسین سب مل کے سلام
مل کے السلام علی حسین وعلی سلام سکینہ کی یتیمی پہ عزیزوں یہ دن سادات کے اجڑنے کے دن آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے بیٹی کے پاس بابا موجود ہے لیکن کل کربلا میں بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی بہنوں سے بھائی جدا ہو جائیں گے تبھی امام حسین فرماتے شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو آواز تھوڑی بڑھا دیں آواز فرمایا کبھی اپنی ننھی سی بچیوں کے چہروں پہ تماچا نہ مارا کرو رسول خدا کی صحیح السند حدیث ہے مسلمانوں کا بھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو 40 سال خون روتے رہے کہ میری 4 سالہ بہن کو ظالم نے چہرے پہ اتنا مارا کہ رخساروں کا رنگ بدلتا رہا یہ بچی رو رو کے کہتی تھی او میرے غریب الوطن بابا او میرے پردیسی بابا بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا کبھی کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا اگر کوئی صاحب اولاد ہو وہ کبھی بچوں کو تماچے نہیں مارتا مولا کیا شمر کی کوئی بیٹی نہیں تھی امام نے کہا صاحب اولاد تھا کہا مولا پھر سکینہ سے اتنی دشمنی کیوں فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی دشمنی مجھ زین العابدین سے تھی دشمنی میری پھپھی زینب سے تھی کہ اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے زیادہ دینا چاہے وہ تجھے نہیں مارے گا تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا کہ جب جب میرا دل دکھانا تھا یہ میرے سامنے میری سکینہ کا دماغ مار دو جب جب زینب کا دل دکھانا تھا اللہ جانے امام نے یہ جملہ کیوں کہا عائشیو جب جب پانی پیو
بچی کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے۔ مختصر روایت ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے۔ راوی کہتے ہیں قافلہ شام کا شہر ہے، نام حلب کا 40 گھوڑے سوار آگے آگے، قیدی بیویاں پیچھے پیچھے۔ راوی کہتا ہے شدید دھوپ کا عالم تھا، شمر لائی نے بیویوں کو روکا، اپنے گھوڑے سواروں کو اتارا، امام سجاد کو ایک خشک درخت کے نیچے بٹھایا۔ راوی کہتا ہے سید کی گردن میں لوہے کا دور تھا، ہاتھوں میں زنجیر، گردن میں زخم پڑ گئے تھے، دھوپ لوہے کو گرم کرتی تھی، یہ لوہا زخموں کو لگتا تھا۔ کسی نے میرے مولا سے کہا مولا آپ کو پھر کون بچاتا تھا؟ رو کے کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ کا مولا یہ بچی کیسے بچاتے تھے؟ کہ سکینہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ دھوپ لوہے کو گرم نہ کرے۔ رو کے کہتی تھی میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بابا بھی مارا گیا، میرا چچا باز بھی مارا گیا۔ راوی کہتا اتنے میں شمر لئی نے پانی کا مشک لیا، اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا۔ خدا کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے۔ بچی کی نگاہ مشک میں پڑ گئی، آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اگر اجازت دو میں اس سے پانی مانگو۔ امام نے فرمایا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن چلی جا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ اب ننے قدم اٹھا دیا، بابا کے قاتل کے قریب جاتی ہے، کہتی ہے شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ نہ مانگتے، لیکن لئی نے کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتا اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے۔ راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھک گئی، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، کہتی ہے شمر سب کو پانی پلا دے، آخر میں مجھے تھوڑا پانی دیتا۔ اب سنیں گے لئی نے کیا ظلم کیا، جب سپاہیوں کو پانی پلایا، اب مشک لے کے بچی کے قریب آیا، بچی نے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے۔ سنیں گے ظالم نے کیا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے، بچی کے سامنے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرا، رو کے فریادیں کرنے لگی، او میرے غریب وطن بابا، او میرے پیاس بابا، او میرے غریب بابا۔ بابا شمر نے وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ
تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ، مومنین کے مال، ناموس اور جان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے غربت حسین کا واسطہ، جس نے مومنین زندان میں انہیں رہائی عطا فرما۔ ان گنہگار آنکھوں کو جن میں آنسو ہیں، ان آنکھوں کو حجت خدا فرزند زہرا کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کو قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس اتنے مرحومین ہیں، ان کو مغفرت عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، میجر اشرف صاحب آپریشن ہوا، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے نصیب